بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کاموں کو دار مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا جس شخص نے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس شخص نے دنیا حاصل کے لیے کی تو کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے کی تو ہجرت اس کی ہوگی جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث شریف اخلاص نیت پر سب سے پہلے اور سب سے خالص حدیث شریف ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم بھی دونوں اس حدیث شریف کو اپنی کتابوں کے اندر لائے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث شریف متفق علیہ بالکل صحیح، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نصف علم ہے، یعنی یہ حدیث شریف نصف علم ہے۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک قلب اور دوسرا لسان۔ تو دل کا جو علم ہے اس کے لیے خالص اللہ کے لیے ہونا اور اللہ کے رضا کے لیے ہونا یہ ضروری ہے، اور اس حدیث شریف کے اندر اسی بات کو بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا زبانی ہے، تو اب جب دو علم ہوئے، ایک قلبی اور ایک زبانی، تو قلبی علم کے لیے یہ حدیث شریف سب سے اعلیٰ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھا علم ہے۔ علم چار چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک شبہات سے ازالہ، نمبر دو ترک لعنانی، نمبر تین زہد، اور نمبر چار اخلاص نیت۔ تو اخلاص نیت چوتھا جو حصہ ہے علم کا، چوتھا جو حصہ ہے اخلاص نیت، اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار احادیثیں ایسی ہیں جن پر پورا اسلام کا مدار ٹکا ہوا ہے، ایمان کا پورا مدار ٹکا ہوا ہے۔ نمبر ایک انما الاعمال بالنیات، یعنی یہ حدیث شریف جو پر پڑھی گئی ہے۔ نمبر دو من حسن الاسلام مرء ترکہ لا یعنیہ۔ نمبر تین الحلال بین والحرام بین۔ نمبر چار لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه۔ یہ چار حدیثیں ہیں، ان پر پورا اسلام کا مدار ٹکا ہوا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تین حدیثیں جن پر اسلام کا مدار ٹکا ہوا ہے، نمبر ایک انما الاعمال بالنیات، نمبر دو الحلال بین والحرام بین، نمبر تین من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ یہ تین حدیثیں ہیں جن پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ اب اس کا حدیث شریف کا شان ورود کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا شان ورود یہ ہے کہ مکہ کے ایک شخص نے مدینہ کی ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا جس کا نام قیس تھا۔ اصلی نام اس کا نام قیلہ بتایا گیا ہے، لیکن مشہور وہ قیس کے نام سے مشہور ہے۔ جب مکہ کے شخص نے اس کے لیے پیغام بھیجا اس عورت کے لیے، تو اس عورت نے ایک شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر مکہ سے مدینے آ جاؤ تو میں تمہارا یہ نکاح کا پیغام قبول کر لوں گی اور تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس شخص نے ہجرت کی اس عورت کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ کسی نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس کے نیت کے بدلے ملے گا۔ جس شخص کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی،
اور جس شخص نے یہ نیت کی کہ میری ہجرت مال کے لیے یا عورت کے لیے ہے یا کسی اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، اس میں ثواب کا کوئی دانہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، کسی بھی کام کو شروعات کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لے۔ اسی وجہ سے بہت ساری کتابوں کے اندر سب سے پہلے جو حدیث شریف لائے ہیں یہی لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو تمام اعمال ٹھیک ہوں گے، ورنہ نیت ٹھیک نہیں تو تمام اعمال رائے گا اور بیکار چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کی بیوی نے بھی یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تم سے نکاح کر لیں گے، تو اس سے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح سے پہلے ضرور ایمان کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ وجہ البصیرہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ابو طلحہ بھی اسی طرح ایمان لانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو ان کی بیوی نے بھی یہ شرط لگا دی، چونکہ ان کی بیوی پہلے اسلام لا چکی تھی کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ اس لیے ابو طلحہ کے اور اس شخص کے ایمان کے بارے میں بہت فرق ہے۔ اس شخص نے صرف اسی لیے ہجرت کی تھی تاکہ وہ اس عورت سے نکاح کر سکے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام لائے وہ پہلے ہی بوجہ بصیرت لائے تھے، جیسے پہلے لوگ ایمان لائے تھے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ مال کا نہ کسی نکاح کرنے کا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا نکاح کرنے کا، وہ پہلے سے ہی اسلام لانے کا ارادہ کر چکے تھے۔